اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیع اللہ و اطیع الرسول وقولوا الامر منکم صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اور شکر اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستو، آج کی محفل بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم اتنے اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں قوم کا سب سے بڑا مدعا ہے. اس تعلق سے آپ سب لوگ یہاں جمع ہیں، آپ سب لوگوں کا اس پروگرام میں استقبال ہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ بہت جلد سے جلد چیزوں کو سمیٹیں گے، اس لیے کہ ہم نے اس کی بہت تیاری کی. میں کم سے کم 15 دن سے یہ لیکچر تیار کر رہا تھا اور یہ 60 منٹ کا لیکچر تیار کرنے مجھے 60 پیجز لگے. تو جتنا زیادہ چیزیں کلیئر ہوتی ہے اتنی کم وقت میں سمیٹے جانے کی انشاءاللہ امید ہے. انسانی زندگی کا، سماجی انسانی زندگی کا سب سے اہم سبجیکٹ اس کی اجتماعیت ہوتی ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے، اور آرگنائزیشنز کا ہیڈ یہ اس جماعت کا، اس گروہ کا، اس سماج کا بھوشیہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور اس کو کہتے ہیں لیڈر. تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی سماج اس کے لیڈرشپ سے پہچانا جاتا ہے. اچھے سماج بہترین قائد، بہترین لوگ نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں. وہ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، وہ سماج کی عکاسی ہوتی ہے. یہ سماج ہے کیسا، سماج کی لیول کیا ہے، سماج کا سطر کیا ہے، یہ پورے سماج سے نہیں معلوم ہوتا، اس کی لیڈرشپ سے معلوم ہوتا ہے. وہ جو لیڈر ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، وہ قوم کا رول ماڈل ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر لوگ فالو کرتے ہیں. دیکھیں آپ کتنے بہترین لوگوں نے لیڈر کے طور پر پیش کیے. ہمارے بھارت میں دیکھیں ایک سے ایک لوگ ہیں، جو بولتے ہیں تو لوگ کان لگا کے سنتے ہیں، جو لکھتے ہیں تو لوگ پڑھنے کے لیے بیدار ہوتے ہیں. کیا ایک سے ایک لیڈرز ہمارے پاس بھارت میں پیدا ہوئے، ساری دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں. آپ ان کو دیکھ کر ہش ہش کرتے رہ جاتے ہیں. آپ ان کے ہر ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں، آپ مانیٹر کرتے ہیں. کیوں مانیٹر کرتے ہیں؟ آپ اس لیے مانیٹر کرتے ہیں نا کہ وہ رول ماڈل ہے. آپ طیب اردوغان کو دیکھتے ہیں، اس کے سارے ایکٹیویٹی کتنے دور ہے، وہ کیا کرنے کا اپنے. آپ بازو کے کنٹری کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات دوستو، اللہ جس قوم کی حالت بدلنا چاہتا ہے تو اس قوم کو مجموعی طور پہ نہیں بدلتا. ایسا نہیں ہوتا کہ قوم کے سارے لوگوں کو بدل اور اتنا ٹائم برباد کر، ایسا نہیں کرتا اللہ. پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس قوم کی حالت بدلنا چاہتا ہے نا، اس میں صرف ایک لیڈر پیدا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ پورے قوم کی حالت بدلتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجڑ گنوار اور دنیا کے سب سے بیکورڈ معاشرے میں پیدا ہوئے اور اللہ کے رسول وہی تھے، وہی عرب کے کالے پتھر، وہی اجڑ لوگ، وہی گنوار لوگ، وہی عمر، وہی ابو بکر، وہی سب. صرف ایک آدمی کے آنے سے کیا انقلاب پیدا ہوا کہ جس نے سارے عرب کی تاریخ اور پورے دنیا کی تاریخ بدل دی. وہ شخص کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. پھر ایسے انیک ادھارن ہم کو ملے، تاریخ میں بہت ادھارن ملے کہ اللہ جس قوم پہ مہربان ہوتا ہے نا، اس قوم میں قائد پیدا کرتا ہے، اس کے لیے بخشش کر دیتا ہے. جاؤ آج ہم نے تم کو بقید کیا، دیکھو اب اس کے بعد طرح. آپ نے ایران کے انقلاب کا بانی دیکھا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران میں آیت اللہ قومی نہیں پیدا. آپ نے بھارت میں دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر پیدا. 4000 سال سے پچھلی قوم کو ایک توانائی بخشی، ایک آدمی نے بخشی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب جس قوم کو نیلسن منڈیلا افریقہ میں کالوں نے، جنہوں نے 27 سال کا اپنا ایک سنگھرش کیا اور ایک قوم کو اٹھا کے رکھا. تو جو اللہ تعالیٰ جس قوم کو بدلنا چاہتا ہے نا، اس میں ایک لیڈر پیدا کرتا ہے نا. جیسا کہ میں نے نام لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ادھر ہمارے پاس مہاتما پھولے آئے، شیواجی مہاراج آئے، سارے کے سارے لوگوں کو انہوں نے اوپر اٹھا دیا اور افریقہ میں نیلسن منڈیلا آئے. تو اللہ جس قوم کو بدلنا چاہتا ہے اس میں قائد پیدا کرتا ہے. میں پھر ایک بار ریپیٹ کروں، اور اللہ تعالیٰ جس قوم کی شامت کرتا ہے نا، اس کی قیادت اٹھا دیتا ہے اور پھر اس قوم میں رذیل ترین، کم ظرف، نالائق، بدترین قسم کے لوگ پیدا کرتے ہیں اور وہ ان کے لیڈر بنا دیتے ہیں. لوگ تو بہت زیادہ نافرمان
कोई भी कौम है ना बाहर से कभी तबाह नहीं होता, कोई भी फौज बाहर से नहीं आती, उसके अंदर जब तक बगावतें नहीं होती, उसके अंदर फूट नहीं पड़ती, कमजोरी पैदा नहीं होती, तब तक कोई फौज नहीं आती, कोई कौम भी नहीं आती। आप ये बात छोड़ दीजिए ये कौम की साजिश है और इसकी साजिश है और उसकी साजिश नहीं, कौम के अंदर ही खराबी पैदा होती है, और जब कौम के अंदर बुराई पैदा होती है तो अल्लाह ताला के अजाब में उसके ऊपर बदतरीन किस्म के लोग लीडर बोल के पैदा करते हैं, और फिर वो उस कौम का पूरा पहरा बजा देते हैं। मिसाल के तौर पर एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी, ऐसे कई नाम आपको आएंगे। साहब मैं जर्मनी में गया, एक क्या जमाना था वो हिटलर के दीवाने थे लोग। जब मैं नाम निकाला तो मेरे दोस्त ने कहा आप इसके बाद नाम नहीं निकालना है, यहाँ पर गाली है ये, जिसको तावीज बनाकर रखा गया। आपको पता है कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले नोबेल के वास्ते भी था, इतनी उसकी मोहब्बत बढ़ गई। तो अल्लाह ताला जिस कौम की शामत लाता है उसको ऐसे ही हाल कर देता है। तो उसके बारे में क्या शेर कहा कि चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, जो कौम होती नहीं हक बात पर यकजा, उस कौम के कायद ही फकत उसकी सजा है। तो अल्लाह ताला इस तरह से कौमों को बर्बाद कर देता है। दुनिया के सबसे मशहूर लीडरशिप एक्सपर्ट जिनका नाम है जॉन सी मैक्सवेल, पढ़े 20 30 40 किताबें, मैं समझता हूँ दुनिया के सबसे बेहतरीन किताबें लीडरशिप पे अगर किसी ने लिखी है और लिख रहा है, और अमेरिका में आज 2000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन है। मैं इस राइटर का नाम स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, जॉन सी मैक्सवेल, बहुत बेहतरीन लिखते हैं, बहुत मतलब लीडरशिप पे माने जाते हैं एक्सपर्ट। उन्होंने कहा कि एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल ऑन लीडरशिप। क्या कमाल का जुमला, आपने कहा कि एवरीथिंग फॉल्स राइजेस एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप, मतलब दुनिया की हर चीज लीडरशिप से उठती है और लीडरशिप से गिरती है। मतलब क्या है कि जहां अच्छे लीडर पैदा होंगे वहां अच्छी कौम होगी, अच्छे रास्ते बताए जाएंगे। जहां रजील तरीन गंदे बदमाश लोग लीडर बनेंगे तो फिर वहां कौम का तो फिर कोई सानी नहीं, कोई कुछ नहीं कहेंगे। अब सवाल ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल निजाम है। इस्लाम ये वे ऑफ लाइफ है, आप उसको कोई धर्म के तौर पे मत लीजिए, आज के लेक्चर में कभी भी मत लीजिए। ये वो वे ऑफ लाइफ है जो हर एक के लिए, ये कुदरत के कानून है, ये दुनिया के जो कानून है, दस्तूर है ह्यूमन जिंदगी के, उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसने लीडरशिप को इस कमाल की अहमियत दी कि दुनिया के किसी निजाम ने, दुनिया के किसी धर्म ने लीडरशिप को इतनी अहमियत दी ही नहीं जितनी इस्लाम ने। क्या कहा कुरान ने, क्या कहा, अती अल्लाह व अती रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, मतलब इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो मोहम्मद रसूल की और इताअत करो उनकी जो तुम में से अमीर बनाएंगे। कमाल, मतलब तुम्हारे जो लीडर्स है, तुम्हारे जो अमीर है, उनकी फॉलोशिप, उनकी इताअत, रसूल की इताअत, उनकी इताअत अल्लाह की। क्या मर्तबा दिया, अती अल्लाह व अती रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। देखिए कुरान जो है ना ये मुतालबा नहीं करता, ये सजेशंस नहीं देता है ना। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। This is not the case. This is the mandatory. This is the compulsory for whom who are the followers. There is no option. आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं, ये है यही है और दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अगर 3 लोग अगर सफर पे तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसमें से एक को अमीर बनाओ। मतलब क्या, मतलब आप मुख्तसर सफर पे जा रहे, 2 दिन जा रहे, 1 दिन जा रहे, सफर पे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम 3 अगर हो तो तुम में से एक लीडर होना ही चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो स्थायी हालत है, आप जब मतलब हजर की हालत में जहाँ रह रहे वहां तो आपका अमीर होना ही होना है, लेकिन टेम्पररी, इंतहाई टेम्पररी हालत में भी तुम्हारा एक अमीर होना ही चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि अगर तुम्हारा कोई अमीर नहीं है, सुनो कान खोल कर,
आमिर शैतान है। कौन है? भारतीय लोग सुन लो, ये हदीस में अल्लाह के रसूल की कह रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि तुम में से अगर किसी का कोई अमीर नहीं तो तुम्हारा अमीर शैतान। फिर तुम किसकी पैरवी कर रहे हो? शैतान की। जो मन में आया कर रहे हो, जो दिल में आया कर रहे हो, जो फोटो नचाने का नचा रहे हो, वो कौन सा काम समझ रहे हो? यही तो होता है ना। देखिए, ये कानून जो फॉलो नहीं करेगा, बदकिस्मती उसकी मुकद्दर है, शिकस्त उसकी मुकद्दर है, उसको शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला इस्लाम इल्ला बिल जमात, इस्लाम जमात के बगैर नहीं। ला जमात इल्ला बिल इमारा, और जमात ऑर्गेनाइजेशन लीडर के बगैर नहीं। ऐसी कौन सी जमात है जिसका कोई लीडर ही नहीं आ सके? हो ऐसा है क्या? और फरमाया ला इमारा इल्ला बिल इताअत, और इताअत के बगैर, फॉलोअर के बगैर ये अमीर नहीं। तो इस्लाम में आपको अलग अलग लेने का तस्वीर ही नहीं। आप रह रहे अकेले अकेले, आपकी मनमानी है, तो भुगतो फिर क्या होता है? तो देखो, इस्लाम ने लीडरशिप का एक व्यापक तस्वीर किया। कुरान ने कहा, ये बताया गया कि तुम में से हर एक जिम्मेदार। देखिए, ये मुसलमानों के बारे में इंस्ट्रक्शंस नहीं है, सारे दुनिया के बारे कि तुम में से हर एक जिम्मेदार। आदमी उसके घर का जिम्मेदार है, औरतें उसके बच्चों की जिम्मेदार है। हर एक अपने स्फीयर में लीडर है। बाप अपने घर का लीडर है, टीचर अपने क्लासरूम का लीडर है, वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड उसका लीडर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की रियाया, सब एक जिम्मेदार है। अपने अपने स्फीयर में, छोटे हो बड़े हो कई पर भी हो, उसके नीचे कोई तो 2-4 लोग होंगे ना। मेरे घर में मेरे बच्चे होंगे, उसकी मेरी बीवी होंगी, बीवी के हाथ के नीचे और 2-4, ऐसे ये सब एक जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है, और अल्लाह सबकी जिम्मेदारी के बारे में। आप जब कितनी बड़ी बड़ी बातें बोले, ये ऐसा है लीडरशिप, वैसी है लीडरशिप, तुमको ऐसा करना चाहिए, तो क्या छोड़ दिया? ऐसा ही बस अपना प्रबोधन, ये सामने ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और हम पे घर कुछ तो हो गया, ऐसा नहीं। बल्कि इस्लाम ने इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम। अब लीडरशिप के बारे में जब इतनी बड़ी व्याख्या की गई कि इसके बगैर तो इस्लाम ही नहीं, कुछ ही नहीं, और इसकी इताअत अल्लाह की इताअत के बराबर है, वो छोड़ दिए, खत्म। तुम अपने अपने तौर पे बनाओ, इधर उधर घूमते बनाओ और हो गया हमारा काम, नहीं। बल्कि इसका एक मुकम्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्लाम ने दिया। क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्लाम का? नमाज, ये लीडरशिप डेवलपमेंट का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम। अफसोस ये कि कुछ समझने को तैयार नहीं, हम बस एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, फॉर्मेलिटी हमारे पास। आप जरा नमाज के बहुत फायदे मौलाना लोग बताते, कितने से फायदे बताते, मैं आज के एंगल में उसको सिर्फ लीडरशिप प्रोग्राम से। क्या है लीडरशिप प्रोग्राम? कि आप आपके बीच से सबसे बेहतरीन आदमी को आगे खींच करें। The who is the best amongst you should be your leader. Amen. आप आपके बीच से सबसे बेहतरीन आदमी, मैं बेहतरीन आदमी की डेफिनेशन आगे लाऊंगा, है ना। सब चीजों की सफल व्याख्या की गई। तुम्हारे में से सबसे बेहतरीन आदमी इमाम होंगे। इमाम कहाँ खड़ा होगा? आगे खड़ा होगा। लीडरशिप इज फ्रॉम फ्रंट, नॉट फ्रॉम बैक। ओके, लीडर आ गए, अब उन्होंने शुरू कर दिया उनका काम। वो जो हुक्म देंगे वो सब हर एक पे फर्ज होगा। देयर इज नो चॉइस। वो रुकू कर रहे, आप खड़े रहे, आपने गुनाह कर लिया, आप ऐसा नहीं कर सकते क्या? वो जो बोलेंगे तो वही करेंगे। और उस चीज में लंबी रखा पढ़ा, उसकी लंबी पढ़ना ही पड़ेगी, करेंगे क्या? तो वो जो करेगा वो करेंगे, वो उसको फॉलो। लेकिन वो जो कुछ करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेगा। कौन से? कुरान के मुताबिक। वो अपने जैसे वो कुछ भी नहीं पढ़ेगा और आप कुछ भी नहीं सुनेंगे। और हाँ, अगर वो गलती करे तो आप उसको छोड़ेंगे, आप उसको छोड़ेंगे नहीं। आपके ऊपर फर्ज है कि आप उसको लुकमा देंगे, रॉन्ग, आप ये नहीं पढ़ रहे, ये नहीं, ऐसा है। और उसके ऊपर वाजिब है कि वो लुकमा ले और अपने आप को करेक्ट करे। अब देखो ना कितनी बेहतरीन लीडरशिप की ट्रेनिंग है साहब, कितनी बेहतरीन लीडरशिप की ट्रेनिंग। और अगर वो लुकमे को न माने तो वो नमाज फिर से दोहराए। और हाँ, अगर वो लीडर माजूर हो जाए, डिसेबल हो जाए इमाम, तो नमाज फिनिश नहीं होती। वो
وہ اگر مر بھی جائے تو وہ بازو ہٹے گا، سپنے کا دوسرا پیچھے آئے گا. گریٹ لیڈرشپ. ایسی لیڈرشپ سے خالی کہیں نہیں رکھا. پھر دوسرا آدمی آئے گا سپنے سے، وہ آتی امامت، وہ بھی گیا تو تیسرا آدمی آئے گا، لیکن نماز مکمل. یہ ہے لیڈرشپ. تو یہ نظام جو اسلام نے نماز کے ذریعے سے قائم کیا، وہ لیڈرشپ کا سب سے سنہرا اور بہترین پروگرام ہے. میں مولانا کے سامنے ایک بار پھر بات رکھوں. استاد محترم ہے میرے کو، میں نے یہ کہہ رہا تھا مولانا کہ اسلام نے صرف لیڈرشپ کو کمپلسری نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک بڑا ٹریننگ پروگرام کیا. اور ہماری نظر میں نماز یہ سب سے بہترین لیڈرشپ پروگرام ہے. وہ ایسا کہ تم اپنے سب سے بہترین آدمی کو اپنے میں سے آگے کریں گے. وہ تمہارا امام ہوگا. امام فرنٹ سے لیڈرشپ کرے گا. وہ جو حکم دے گا وہ پیچھے والے کو ماننا لازمی ہوگا. امارت اطاعت ہے. وہ حکم کس مطابق دے گا؟ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق دے گا. تمہارا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ قرآن. وہ اگر غلطی کرے گا، چاہے وہ علامہ ہو، پیچھے سے لقمہ دے گا، ایک جاہل کیوں نہیں ہوگا، یہ پورا غلط، یہ ایسا ہوا، وہ لقمہ لے گا، اپنی نماز درست کرے گا. اور اگر نہ لے تو نماز پھر سے دہرائی جائے. اگر وہ ڈسیبل ہو جائے، معذور ہو جائے، تو وہ نماز ختم نہیں ہوگی. اس کو بازو ہٹا کر دوسرا امام آئے گا، نماز میں سے چلتے آئے گا. وہ بھی مر گیا تو تیسرا آئے گا، لیکن نماز مکمل ہوگی. لیڈرشپ کا اس سے سنہرا بہترین موقع کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا؟ اور یہ نظام نے پوری دنیا میں لیڈرشپ کی کھیپ پیدا کی. صاحب آپ 3/4 دنیا پہ حکومت کرے تو گوٹیاں نہیں کھیل رہے تھے، اور کوئی 4-8 دن 2-4-6 مہینے کی حکومت نہیں کی. 1400 سال سے آج تک وہ حکومت قائم ہے نہیں. آج بھی 56 دیش اس کے تحت چل رہے. چلو بری حالت میں، اچھی حالت میں، جو بھی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اتنی دیر تک ریٹین کرنا کیا لیڈرشپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. میں یہ لیکچر کو بہت سیمت رکھوں گا. میں صرف اصولوں پہ بات کروں گا. انشاءاللہ میں اگلا مکمل لیکچر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پہ دوں گا. آج میں اس پہ بہت زیادہ نہیں بات کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز کا پروگرام کیا، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی یہ کہ پورا کا پورا اسلام روح سے خالی ہو گیا. اب یہ فارمیلٹی ہو گیا. وہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جو مذہب، جو آئیڈیالوجی روح سے خالی ہو جاتی ہے وہ بے جان ہو جاتی ہے، اور جو بے جان ہوتی ہے ہم اس کو مردہ کہتے ہیں. ہم اس کے تقاضے سمجھنے میں پوری طرح سے ناکام رہے. اور آج جو حال ہے وہ یہ ہے کہ جس کو یہ کہا گیا تھا کہ تم لیڈرشپ کے بغیر، امانت کے بغیر جی ہی نہیں سکتے، وہ پوری کے پوری امانت سے خالی ہے. نہ اس کا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی لیڈر ہے، نہ نیشنل لیول پہ، نہ گلی کے لیول پہ. سب طرف ایک ہی لیڈر ہے، ایک ہی لیڈر ہے، وہ ہے شیطان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کا کوئی امیر نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے من مانی کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی مارگدرشک نہیں، وہ چل رہا ہے شیطان کے نقشے قدم پر، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو مسجد لیڈرشپ ٹریننگ کے یہ سب سے بڑے ادارے ہیں، اور اس ادارے نے دنیا بھر میں کھیپ پیدا کر دی. ساری طرف لیڈر، ساری طرف لیڈر. اور ایسے ویسے لیڈر نہیں تھا. آپ نے دنیا کو ایسے بہترین لیڈر دیے، ایسے بہترین لیڈر دیے کہ تاریخ اٹھ کے سلام کرتی. مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ بھارت آزاد ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر حکومت کیسی ہو، تو حضرت عمر اور ابو بکر جیسی. کیا سٹیٹمنٹ ہے. اب وہ تو عمر ابو بکر پڑھے ہوں گے تبھی پڑھے نا. تو ایسی حکومت کے بھارت کی آزادی کے بعد ہمارے بھارت کے راشٹر پتا نے یہ کہا. تو اب نہ کوئی امیر ہے، اجتماعی زندگی کا ہمارے پاس آرگنائزیشن کا کوئی تصور نہیں، نہ کوئی آرگنائزیشن ہے. وہ بس ایک فارمیلٹی ہے. نماز، وہ نماز میں کھڑے ہیں، وہ امام آ رہے کہاں سے، وہ امام کو ہم پہچانتے بھی نہیں، وہ اپنے مقرر ہے، معلوم ہی نہیں کچھ ہم کیا اطاعت کر رہے، کیا بول رہے، آگے کچھ نہیں اپنا بس. اور یہ صرف اطاعت نماز کی پڑھتی. اسلام نماز پڑھتا ہے کیا؟ باقی زندگی تمہارے مطابق جینے کا ایسا ہے، ایسا کچھ ہے، ایسا ہے. تو پھر ادھر کے امیر کہاں گئے، وہاں کے امام کہاں گئے، ان کی اطاعت کہاں گئے، سب خالی. تو اب نہ کوئی سنگٹھن ہے، نہ امیر ہے، نہ اطاعت ہے. یہ اب ایک قوم نہیں،
माफ करते चले, सॉरी, मुझे माफ करते चले, मैं एक अभ्यासक हूँ और अभ्यासक के तौर पे हो सकता है मेरा कुछ बात आपको पसंद ना आए। आपको इस बात की आज़ादी और स्वतंत्र है कि आप मेरी कोई भी बात को खारिज कर सकते हैं, हर बात आप आपके तौर पे एनालाइज करें। तो अब ये कौम नहीं, एक भीड़ है, 25 करोड़ की भीड़ है जो बेवकत है, जिसका कोई वक़्त नहीं रहा, जिसको बोलने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है, वो खुद अपनी बात भी नहीं बोल सकता। ऐसी भीड़ भारत में बनते हैं। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, इस कौम के पास क्या नहीं? पैसा बिल्कुल कमी नहीं, एक एक बकरा 5-5 लाख का ला रहे हैं, देखो बकरे तुम्हारे न, इसके पास इल्म की कोई कमी है, बहुत बड़े बड़े तुम्हारे पास सुरमा बैठे हैं, हुनर की कोई कमी नहीं। आप मुझे इस कौम का सिर्फ एक लफ्ज में मसला बताइए, आप नहीं बताते तो मैं बताऊं। इस कौम का सिर्फ एक मसला है, इसके पास लीडरशिप नहीं है। जिस दिन इसके पास लीडरशिप आएंगी, लीडरशिप होती क्या है? लीडरशिप होती है धागा, तागा कहते हैं, और वो मोती पिरोता है ताकि हार बन जाए। कितने भी मोती होने दो, अगर तागा ही नहीं तो हार कहां से पिरोगे? नहीं पिरो सकते ना। तो हम खाली मोती अलग अलग कर रहे हैं, हार नहीं बना रहे। हार वो तागा है जो लीडर है, जो सारी सलाहियतों को जमा कर सबको मजमूई तौर पर उसका प्रॉपर उसको चैनलाइज करके उसका व्यापक समाज हित के वास्ते इस्तेमाल कर। तो हमारा धागा टूट गया। तो यहाँ तक कि मैंने बात की, आप तो इतनी समझ गए होंगे, मेरी बात से आप इत्तेफाक भी करते होंगे, नहीं तो आप सोचिए। दूसरी चीज ये कि इस्लामी लीडरशिप के 5 बेसिक उसूल, एक ये कि ये एथिकल लीडरशिप, नैतिक लीडरशिप, अखलाकी लीडरशिप, क्योंकि इस्लाम अखलाकी, जो चीज गैर अखलाकी है, अनइथिकल है, अनैतिक है, वो इस्लाम नहीं। समझ लीजिए आप, सिंपल गणित, मालूम मैं सही कह रहा हूं? जो चीज अनैतिक है, जो चीज अनइथिकल है, जो चीज गैर अखलाकी है, समझ लेने का वो इस्लाम है। अब बात कर रही है कि लव जहाज, लव जहाज, मैं कहा भाई लव जायज नहीं तो जहाज कहां की, बहुत दूर की बात हो गई। लव जायज नहीं हमारे पास, क्या है? और एक हराम चीज के जरिए एक हलाल चीज नहीं पनप सकती। आप उसको किसी मजहब का रूप मत दीजिए। आप एक गैर कानूनी काम को, बद अखलाकी काम को कोई सवाब का काम समझ के उसको धार्मिक काम मत समझिए, उसकी बुनियादें गलत है, और जो गलत बुनियादों पर सही इमारत तामीर नहीं। तो ये मुकम्मल दीन एक अखलाक बताता है। अखलाक की बहुत सारी डेफिनेशन कुरान और अल्लाह के रसूल ने बताई, मोटे तौर पर कि वो जो कायद होगा वो सच्चा होगा, वो ईमानदार होगा, वो निस्वार्थ होगा, ये सारी खूबियां हैं। उसमें कोई बदअखलाकी नहीं होगी। बदअखलाकी क्या है? बदअखलाकी क्या है? बदअखलाकी वो मुनाफिक है, सबसे बड़ी बदअखलाक, जिसको आज आम हो गया राजनीति में, है ना, मुनाफिक मतलब बोलने का एक करने का, बोलने का कुछ भी बात में बोल देने का जुमला था, और आश्वासन देने का, ये इस्लामी तरीका नहीं। सबसे बदतरीन जुर्म और सबसे बदतरीन सिफत इंसान की अगर कोई है इस्लाम की नजर में, वो मुनाफिक है, गैर नेचर, बोल रहा है तो कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, क्या उसमें ये फरमाया गया कि तुम वो बात कहते क्यों, लिमा तामलूना मा ला तफअलून, कि तुम वो बात कहते क्यों जो तुम करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सख्त ना पसंद। तो ये जो लीडरशिप की पहली क्वालिटी है वो है इथिकल लीडरशिप। आप कहेंगे कि कैसे चल रहा, वो कुछ नहीं चल रहा, वो ऐसे करते, लोग ऐसा करते, ऐसा करे तो जाए। तुमको क्या जरूरत पड़ी इतना करने की यार? तुमको किसने ठेका दिया कौम की भलाई करने का, गलत तरीके से रॉबिन हुड नहीं बनने का? हम लीडर बनेंगे और हम सब पैसे रवैये कर रहे हैं, उधर पैसे बांटेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तुम लीडर क्यों बन रहे हो? सवाल पहले अगर तुम अल्लाह के खातिर, समाज सेवा के खातिर बन रहे हो तो इतने उल्टे पुल्टे काम करने की, गुनाह करने की जरूरत नहीं। लीडर वो रॉबिन हुड बनने की तुमको जरूरत नहीं ना। अगर तुम कोशिशें सही मानों में करेंगे, अल्लाह ताला तुमको करने भी देगा। मैं आपको कहता हूँ कि भारत की मिसाल लीजिए, मैं आपको तारीख और ज्योग्राफी नहीं बयान करूँ। अब्दुल कलाम भारत के जो राष्ट्रपति थे, उनको अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने फोन किया तो वो बिजी थे। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर का फोन और आपने नहीं उठाया, क्लास में लेक्चर दे रहे थे, कुछ रिसर्च कर रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि आप क्या बात है? उन्होंने कहा कि
کوئی بینر اور پوسٹر عبد الکلام کے لگے تھے بھارت میں؟ سنا آپ نے کہیں؟ نہیں لگے تھے نا. کوئی شور مچایا تھا؟ برتھ ڈے کرے تھے بڑے بڑے؟ کچھ بھی نہیں. جو برتھ ڈے کرتے نا صاحب بہت چھوٹے لیول کا کام. تو انہوں نے کہا عبد الکلام نے کہا کہ کیا کہنا، مجھے کہا ہوتا کیا کرا ہوتا؟ ارے بولا ہوتا صاحب اب بھی ہوتا پیدل چلتے دلی، میں ابھی حیدرآباد میں ہوں، میں پیدل چلتے آتا بھاگتے آتا ہوں. کیا سوچتے آپ ہم کامن لوگ ہیں، کیا کیا ریئیکشن ہے؟ وہ ان کامن تھے. انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاتا. ارے آپ سمجھ رہے ہیں کیا؟ سوچ کے بتاتے مطلب آپ کا گاڑی جا بھی سکتی ہے، وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں آگے. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ اسائنمنٹ ہے ریسرچ کے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کا میں کیا کرتا ہوں. پھر بعد میں انہوں نے قبول کیا. وہ بھارت کے سب سے بہترین راشٹرپتی میں سے شمار ہوتے ہیں. یہ ہے کام. تو آپ یہ نہ کہیں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، یہ تو روٹین طریقے ہیں. ہم آؤٹ آف باکس سوچیں گے نا. ہمارا لیڈر آؤٹ آف باکس سوچتا ہے، میں آگے آ کے بتاؤں گا آپ کو. تو غیر اخلاقی کوئی کام نہیں چلے. دوسری چیز ہے سرونٹ لیڈرشپ. اسلام نے سب سے پہلی بار دنیا میں لیڈرشپ کو راجے راجواڑے ونش سے نکال کر سادھارن کمپیٹنٹ ہاتھوں میں دے دیا. آپ کے پاس دوسری معلومات ہے تو بتائیں. ساری دنیا میں راجے راجواڑے بڑے بڑے بادشاہ تھے، وہ بادشاہ سے وہ ونش سے وہ خاندانوں سے نکال کر اسلام نے پہلی بار وہ لیڈرشپ قوم کے سب سے کمپیٹنٹ آدمی کو دے دی. چاہے وہ لکڑہارا کیوں نہ ہو، چاہے وہ غلام کیوں نہ ہو. ہر دیش پہ 7 غلاموں نے حکومت کی. 7 غلام تھے خاندان، جس میں سے بھارت کا سب سے بہترین جس نے بھارت کا پورا نقشہ رچا شیر شاہ سوری، وہی غلام. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. کمپیٹنسی خاندان سے نہیں آئیں گی، کمپیٹنسی ایبیلٹی سے آئیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرب کے بادشاہ، عرب اور 2-3 کنٹری سے بات میں کیا ہوا پتہ ہے؟ جیسے وہ آج ان کا ہو گیا اپوائنٹمنٹ، مطلب جاؤ بادشاہ دوسرے دن صبح گٹھا اٹھا کے نکلے کپڑے بیچنے. حضرت عمر راستے میں ملے، بولے کدھر جا رہے ہو؟ میرے پیٹ پانی کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ارے وہ خلیفہ آپ ایسے کپڑے بیچتے رہیں گے. ایک گٹھے والا آدمی، پھیری والا آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں مولانا تو وہ کپڑے لے کے نکل گئے صبح. انہوں نے بولے نہیں ابھی میں ایسے تھوڑی میں کروں گا، پیٹ کیسے چلوں گا، یہ کام تو ذمہ داری ہے میرا گھر. تو انہوں نے کہا چلو. وہ ان کو لے کر گئے اور وہاں ان کے شورا میں بات کیا یہ ایسے دن بھر پھریں گے کپڑے بیچتے تو اتنی بڑی سلطنت کون چلائے گا. پھر یہ طے ہوا کہ ان کو ایک اتفاق کیا گیا. پینشن نہیں ہے، پینشن میں اور اتفاق میں بہت فرق. پینشن بہت زیادہ بھی ہوتی، اتفاق مطلب جتنا لگ رہا اتنا ہی، اس سے 1 روپیہ بچت نہیں. وہ اتفاق نہیں. تو اسلام نے پہلی بار راجے راجواڑے اس دین کو لوگوں میں لا لیا. اور وہ لیڈر کون تھے؟ وہ لوگوں کے سرمن. بادشاہ کا تو تصور ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں کہ آپ ہٹو ہٹو سر کو سر کو ادھر ادھر چلو. نہیں. ایک چینی سفیر مدینہ میں آپ نے دیکھا ہے حکومت کیسی کرتے ہیں دیکھیں گے آپ. انہوں نے کہا کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ جاؤ ادھر ہوں گے مسجد نبی میں، دیکھو کیسا کہہ رہے ہیں بادشاہ. جاؤ وہ چینی سفیر جا کے دیکھتا ہے تو حضرت تمہارے گھاٹ کے نیچے پتھر رکھنے کے لیے سو رہے. بادشاہ سو رہا ہے، ایک آدمی نہیں اس کے بازو میں کھڑا نہیں، آڑا نہیں، کچھ نہیں. اس نے کہا کہ ایک انصاف پسند بادشاہ اسی طرح چین کی نہیں سو سکتا ہے جس کو کوئی بات کا ڈر. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پبلک سرونٹ ہے ان کو اتنے تانبے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیسے پبلک سرونٹ ہے جو ان کو پبلک سے ڈر لگے؟ اتنے آجے پازو پولیس اور وہ کیا کرنا ہے؟ پبلک لیڈر ہے نا. پھر کیا ضرورت ہے پبلک سے دور بھاگنے کی اور اتنے پولیسوں کے اور اتنے لوگوں کو کام کو لگانے کی؟ جو ڈیولپڈ کنٹری ہے نا وہاں پر ایسے تماشے نہیں ہوتے. وہاں پر پریزیڈنٹ ٹرین سے جاتا ہے اور ٹرین سے آتا ہے. آپ کینیڈا کے پریزیڈنٹ کو دیکھو، اپنی تھیلی لیتا آتا اور اپنے کام کو کر جاتا. آپ چیک کر. تیسری چیز یہ اسٹریٹجیکل لیڈرشپ ہے. اسٹریٹجیکل لیڈرشپ کا مطلب یہ حکمت کی لیڈرشپ ہے، بہت سوچ سمجھ کے لیڈرشپ. یہ ایموشنل لیڈرشپ نہیں، یہ ریئیکٹیو لیڈرشپ نہیں، یہ ریسپانسیو لیڈرشپ. آئے اپنا بس آئے تو
تاریخ اسلام میں اپنے ماں بہنا کا کام سنا نہیں ہوگا تو کوئی ماں بہنا جیسی گندی بات بھی استعمال کر لی. پورے تاریخ اسلام پڑھ لو, میں نے نہیں پڑھا, آپ کو اگر ہے تو بتا دیجیے, میں اگلے لیکچر میں بولوں گا کہ انہوں نے یہاں پڑھا اور انہوں نے ایسے گندے گندے باتیں کرے. کبھی نہیں, نو ریئیکشن. 13 سال مار کھا رہے تھے مکہ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی مار کھا رہے تھے, بری طرح مار کھا رہے تھے, پر کسی نے آ کے ایسا ہاتھ نہیں چلایا, تھپڑ نہیں ماری کسی نے. ہم کو کتنی محبت ہو گئی نا اللہ کے رسول سے. نمازیں تو نہیں پڑھتے, دین تو معلوم نہیں, اللہ کے رسول کے ابا کون تھے یہ نہیں تو معلوم نہیں, اور ان کے شان میں تو ہم کو اتنا غصہ آ جاتا ہے, کسی نے کچھ کرا تو کھاؤ چلانے نکلتا ہے. عجیب محبت ہے, شاید صحابہ کو نہیں معلوم تھی اس وقت, ہے نا, کہ اتنے محبت کرنے والے صحابہ کو بھی معلوم نہیں تھی کہ محبت کا ایسا ہی انداز ہوتا ہے. تو یہ اسٹریٹجیکل لیڈرشپ ہے, اس میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی جذبات میں آئے. کیونکہ میرا ایک بچہ ہے, میری بیٹی ہے, تو میں کتنے سوچ سمجھ کر نرنے, کئی بار مجھے مادر لینا پڑیں گی, کئی بار اس کو میں حفاظت کر کے باہر نکالوں گا. آپ ایک قوم کے لیڈر ہیں, آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ پورے قوم کو داؤں پہ لگا کے آپ جذبات میں آ سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. ایک لیڈر باپ کے جیسا ہوتا ہے, وہ چاہے کچھ بھی ہو قوم کا, وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا. وہ پہلے پوری قوم کی حفاظت کرے گا, اپنے سارے چیزوں پہ وہ اپنے سارے جذبات پہ قابو پائے. دیٹ از دی اسٹریٹجیکل لیڈرشپ. میں اسٹریٹجیکل لیڈرشپ کا ایک ایگزامپل دوں آپ کو کہ لڑائیاں جو ہوئی, اس میں سے ایک لڑائی تھی جنگ احزاب کی, جنگ خندق, اس پہ پورے دوڑ کے آئے, پورے 10,000 کے پورے یونائٹڈ عرب دشمن ان پہ دوڑا. اب آئے تو ایک دم ہکا بکا رہے گے. دیکھا کیا معلوم, دیکھا یہ کہ مدینے کے بازو خندق کھودا گیا. عرب کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ خندق کیا چیز ہے. یہ تو فارغ کی ٹیکنیک تھی جو اللہ کے رسول نے اڈاپٹ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے, آپ اسٹریٹجی کا سب سے ہائیسٹ طریقہ دیکھیں گے. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جڑ اور گوار معاشرے میں جہاں پر جنگ ان کا روز کا بزنس, جنگ کے سوا ان کو کچھ سدھرتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے عظیم انقلاب کے لیے 1030 جس میں سے 500 قریب کچھ مسلمانوں کی تھی اور 500 دشمنوں کی, اتنا عظیم انقلاب صرف 500 کی تعداد میں. معلوم ہے آپ کو فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے لوگ مرے؟ آنکڑا اوتھینٹک 3 کروڑ کا ہے. اور تو پوچھئے مت, یہ تو سرکاری آنکڑا ہے. اور بعد میں ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آج بعد میں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, ان کا خطر نہیں تھا. اور خاص بات یاد رکھیے, ایک نے کیا خوب لکھا ہے عرفان بھائی, کہ لڑائی جنگ کے میدانوں میں نہیں جیتی جاتی. لڑائی جنگ کے میدانوں میں نہیں جیتی جاتی. لڑائی ایک دن پہلے سیناپتی کے ٹینٹ میں اسٹریٹجی سے جیتی جاتی ہے, کہ وہ اسٹریٹجی کیسی بناتا ہے. لڑتے تو سبھی ہے, اب مرنے کو آتے تو جان توڑ کے لڑتے سبھی ہے, لیکن لڑائیاں اسٹریٹجی سے جیتی جاتی. چوتھی چیز, اسلامک لیڈرشپ یا ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ, پریورتن والی لیڈرشپ. اسلام اسٹیٹکس پسند نہیں کرتا. یہ کیا بہترین فطرت کا دین ہے, یہ نیچر کا دین ہے. یہ اس کو اسٹیٹکس پسند نہیں ہے, ٹھہراؤ پسند نہیں ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے, صحابہ کو پڑھیں گے, انہوں نے ایک چیز پھر سے ریپیٹ نہیں کی. پورے سارے سارا معاملہ دیکھیں, ہر بار نئی اسٹریٹجی کے ساتھ, ہر بار نئی اسٹریٹجی کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن کا 2 دن حصہ نہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آج جو ہے وہ کل ویسا نہیں ہوگا نا, کل اس کا تجربہ پڑے گا, ایکسپیرینس پڑے گا, تو کل اور پالش ہو کے آئے گا ساتھ میں, تو اس کی اسٹریٹجی بھی چینج ہو گئی. آپ ایک ہی اسٹریٹجی کو کب تک کر سکتے. 5ویں چیز یہ ہے کہ اسلامک لیڈرشپ یہ آؤٹ آف باکس لیڈرشپ ہے. آؤٹ آف باکس میں نے کہا تھا, میں اس کے 2 ایگزامپل دوں گا. روم کے خلاف جب جب سپر پاور دوڑ آیا مدینے پہ, تو اللہ کے رسول نے کیا کیا پتہ ہے؟ اس وقت کیسا جنرل چاہیے تھا فوج میں؟ حضرت عمر جیسا, خالد بن ولید جیسا, یہ تھے سب بہترین جنرل تھے فوج میں, دنیا کے سب سے مانے ہوئے جنرل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے جنرل کس کو بنایا معلوم؟ زید بن حارثہ, اسامہ بن زید, 17 سال کا.
کمال ہے. کیا اسٹریٹجی ہے, مطلب کتنے اس میں سے پہلو نکلتے آپ کو. ارے تم ہوں گے رومن امپائر, ہمارا بچہ ہی کافی ہے. چل یہ سائیکولوجیز پڑھیے نا آپ, سمجھیے اتنے بڑے امریکہ سپر پاور امریکہ کے خلاف 17 سال کا بچہ سیناپتی, اور اس کے فوج میں یہ سارے جنرل پیچھے کھڑے. یہ ساری چیزیں آپ اگر پڑھیں گے دیکھیں گے تو آپ حشش کرتے رہ جائیں گے. آج ہمارے 17-18 سال کے نوجوان کدھر ہیں؟ 17 سال میں تاریخ کی انجیان نے اسپین فتح کیا تھا. 17 سال میں محمد بن قاسم سندھ فتح کر کے چلے گئے. 17-18 سال میں سکندر کو دنیا فتح کرنے کا اتنا بڑا منصوبہ اس کے ذہن میں آیا. ہمارے 17 اور 18 سال کے نوجوان کٹے جاتے بیٹھے اور کیا کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ جو لیڈرشپ کی سب سے بہترین عمر ہے وہ عمر میں ہم کیا کر رہے ہیں, ماتم کرتے بیٹھے. اسلامک لیڈرشپ 5 چیز. اسلامک لیڈرشپ انتہائی کنسٹرکٹیو, پازیٹیو اور سولوشن اورینٹڈ. یہ اسٹیٹس کو نہیں پسند کریں. ایسا نہیں کہ بس مینٹیننس لیڈر نہیں کرتے. مینٹیننس از ناٹ جاب آف لیڈر, مینٹیننس از اے جاب آف مینیجر. سمجھ میں صحیح بول رہا ہوں نا. تو یہ ہمیشہ کنسٹرکٹیو پازیٹیو. جب وہ رستم کے دربار میں اس کو بہت غصہ آ گیا, رستم جو ہمارا سفیر گیا تھا ہے نا ترین تھا, تو اس کو بہت غصہ آ گیا. اب مار نہیں سکتے تھے نا, سفیر کو مارنا بہت انٹرنیشنل لیول پہ گناہ ہے, ایمبیسیڈر کو مارنا. اس کو غصہ کچھ نہیں سمجھا. اس نے بولا اٹھاؤ اور مٹی کا ٹکڑا اس کو دے دو. بولے تو انسلٹ کرو. جب وہ انہوں نے لے کے آ گئے جو سفیر تھا, تو جب ان کے امیر کے پاس آئے, دیکھو بولے اس نے وہ رستم نے مجھے کیا کیا, ذلیل کیا, اور ٹوکرا میرے پاس مٹی کا ٹوکرا بھر کے دے دیا. تو امیر نے کیا خوب کہا سنیے. اس نے کہا واللہ مبارک ہو, رستم نے اپنی زمین اپنے ہاتھوں سے تمہارے ہاتھ میں تمہارے سپرد کر دی. اس پہ تو خوشی منانا چاہیے, ہے نا. یہ سمبول ہے کہ رومن امپائر ہم کو اپنی زمین خود بخود دے رہا ہے. یہ پازیٹیو لیڈرشپ. کبھی بھی آپ نے نیگیٹو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کبھی بھی فرسٹریٹڈ, اور کسی بھی صحابہ کو نہیں, کیوں وہ فرسٹریٹڈ ہونے کی ضرورت ہے, پرسنل تھوڑی معاملہ ہے نا. یہ تو اللہ کی بات ہے. ہم کوشش کریں گے, دیں گا تو دیں گا, نہیں تو نہیں دیں گا. زیادہ اس کو معلوم ہے کیا کرنا ہوتا. تو اور سولوشن اورینٹڈ. آپ نے سورہ یوسف بہت بار پڑھا ہوگا, پڑھتے ہیں آپ. سورہ یوسف سے کیا درس کیا؟ سورہ یوسف کا درس یہ ہے, اور بھی آپ بہت لیں گے پر میں آج کے لیکچر میں یہ بتا رہا ہوں کہ سورہ یوسف کا جسٹ کیا ہے. انہوں نے جیل میں ہوتے ہوئے بادشاہ کو ایک سمسیا بتائی کہ تمہارے دیش میں آنے والے 7 سال میں خوشحالی ہوگی, بہت بارش آئیں گی, 7 سال میں دشکال ہوگا, اور ایسا دشکال پڑے گا کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا, ہسٹورک دشکال ہوگا, اور پورے کے پورے خطے میں دشکال پڑے گا. اور اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی ہو گیا. چابیاں میرے پاس لاؤ, ہے نا مولانا, چابیاں میرے پاس لاؤ, سولوشن میرے پاس ہے, میں بتاؤں گا سولوشن. لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوموں کو سولوشن دیتا ہے, بھاگتا نہیں, ماتم نہیں کرتا. اس نے سماج ویوستھا پر جو بھی مسئلے آئے ہیں اس کو سولوشن دینا اس کا کام ہے. وہ صرف اس پہ بحث نہیں کرتا, وہ خالی اس پہ طنز نہیں کرتا, اس پہ کرٹکس نہیں کرتا, وہ اس کا ایک پورا پروگرام دیتا ہے کہ یہ میرے پاس سولوشن ہے اور اب لاؤ. اور ان کو بادشاہ بنا دیا گیا. تو جو سولوشن دے گا وہ لیڈر ہوگا. یہ میں نے 5 پوائنٹ رکھے. اور میرا آخری بات یہ ہے کہ اب لیڈر کیسا ہو, لیڈر کی کوالٹیز کیا ہو. میں کچھ بہت ساری چیزیں لمبی چیزیں پر اب ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. آپ پڑھیں گے بھی جا کے, اور بھی سب اچھی چیزیں ہیں نا آپ کے طور پہ, اور بھی آپ اسٹڈی کریں گے, امید کرتا ہوں. تو سب سے پہلی چیز لیڈر کی کہ وہ علم والا. قرآن نے دیکھو, قرآن کے لیڈرشپ پروگرام, قرآن نے صاف ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے بتائی کہ لیڈر کی سب سے پہلی شرط علم. اور ویسے بھی دنیا پہ صرف ادھیکار علم والوں کا ہی ہے. جاہلوں نے کبھی حکومت کی, اور اگر کی بھی ہوگی تو بہت کم دن کے بعد. افریقہ کے بہت بڑے بڑے دانشور ہمارے 4 سیمنٹ کے بیگ ایک ساتھ اٹھاتے ہو, ہم کو ایک بھی نہیں اٹھا رہا, وہ 4 5 لے کے چلتے ہیں. اتنی طاقت کے باوجود کبھی انہوں نے دنیا پہ حکومت کی. دنیا تاریخ گواہ ہے کہ دنیا پہ حکومت کرنے کا ادھیکار صرف اور صرف علم والوں کو. اور قرآن نے کہا کہ تمہارے بیچ میں سب سے زیادہ علم
اس کے بارے میں قرآن نے ساموئیل نبی کا ایک واقعہ بتایا. ساموئیل نبی کو ان کے یہودی قوم نے کہا کہ ہم پر بادشاہ مسلط ہو. وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کے اوپر طالوت کو مسلط کر دیا. چرواہا نے انہوں نے کہا ایسا کیسا؟ یہ کہ بادشاہ ہوتے کہ چرواہا ہمارے اوپر ایسا کوئی جابر زبردست آدمی بادشاہ ہونا چاہیے تھا. تو قرآن میں کیا خوب کا اس لیے اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے تمہارے اوپر کہ یہ علم میں تم سے بہتر ہے اور فزکس میں یہ تم سے اچھی ہے. قرآن نے دو چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. ٹھیک ہے نا. تو قائد کا سب سے لیڈر کس کو کہتے ہیں؟ رہبر کس کو کہتے ہیں؟ لیڈ کا مطلب ہے لیڈ کرنے والا. رہبر سب ایک ایک مارگدرشک سب کی میننگ ایک ہوتی ہے. رہبر کا مطلب راستہ بتانے والا. اجی حضرت راستہ ہی معلوم نہیں تو بتائیے کدھر سے. راستہ ہی تم کو پتہ نہیں اب تم بتانے چلے کون کو راستہ پتہ ہی نہیں تم کو راستہ کدھر ہے. تو رہبر ہو رہزن ہو تو پھر شوق سے لوٹو متائے دین. رہزن مطلب لٹالو ہو تو شوق سے لوٹو متائے دین. رہبر ہو تو منزل کا پتہ کیوں نہیں دیتے؟ منزل کا پتہ وہ دیں گے جس کو منزل پتہ ہوگی. منزل کس کو پتہ ہوگی؟ جس کو علم ہوگا. جس کو جتنا زیادہ علم ہوگا اس کو اتنا زیادہ منزل کا پتہ کلیئر ہوگا. لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ کے ڈیسیجن میکنگ. ڈیسیجن کس بنیاد پہ ہوتے ہیں وکیل صاحب؟ انفارمیشن کی بنیاد پہ. جتنی زیادہ کریکٹ اور جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اتنا وہ سٹیک نرنے لے سکے گا. ڈیسیجن ہوگا. جس کے پاس کوئی معلومات ہی نہیں ہوں گی وہ نرنے لے گا کہاں سے؟ تو قرآن نے تو علم کون سا چاہیے؟ سب سے پہلے کہا تو قرآن کا زیادہ علم ہے. اب نہیں یار مولانا لوگوں کو تو قرآن کا علم رہتا. بے شک رہتا لیکن قرآن کا علم کیوں؟ قرآن کا علم یہ لائف سائنسز ہے. یہ سکسیس پرنسپل ہے. یہ وے آف لائف ہے. یہ سکسیس پرنسپل کی سب سے بہترین کتاب ہے. اب یہ سکسیس پرنسپل چھوڑ کے تم اور کون سی کتاب پڑھنے والے؟ اور کون سی کتاب کہاں سے؟ جب یہ سکسیس پرنسپل ہے اس میں تم کو پوری جیون ویوستھا بتا دی گئی. تم کو بیہیویئر سائنس بتا گئے. جس کو لائف سائنس بتا دیے گئے. یہ جیون شاستر ہے. اور جس کو جیون شاستر ہی معلوم نہیں وہ جیون کیا بتائیں گا لوگوں. اور جس کو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم نہیں وہ مسلمانوں کا لیڈر ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ کس بنیاد پر مسلمانوں کا لیڈرشپ کر رہا ہے جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے, اس کے حلال کیا ہے, اس کے حرام کیا ہے, اس کے طریقے کیا ہے. کانسٹیٹیوشن معلوم نہیں. کوئی جج یا کوئی وکیل وداؤٹ کانسٹیٹیوشن سے کچھ بھی چل سکتا ہے. کورٹ دے گا چلو بولیں گے یہاں کانسٹیٹیوشن سے بات ہوئی. ہم کیسے برداشت کرتے ہیں ان لوگوں کو جس کو قرآن نہیں معلوم, جس کو اسلام نہیں معلوم, جس کو اللہ کے رسول کی زندگی نہیں معلوم, جس کو وے آف لائف نہیں معلوم, جس کو وے آف لائف نہیں معلوم ہم کو وے کیا بتائیں. ٹھیک ہے نا. تو دوسری چیز دنیاوی علم. دنیاوی علم مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت واضح ڈیفینیشن. المومن یعرف ازمانہ. مطلب یہ فرمایا کہ مومن زمانے سے پوری طرح واقف. وہ بھولا بھالا نہیں ہوتا. اس کو سارے ہیپننگز کا پتہ ہوتا ہے. اور مردوں نے عورتوں کو ہر ایک چیز یہ ضروری ہے کہ وہ سارے زمانے سے واقف ہو. ساری چیزیں ڈیفینیشن آ گئی. مجھے اس کو سائیکالوجی, سوشیولوجی, پالیٹکس, انٹرنیشنل افیئرز بولنے کی ضرورت نہیں. آزمانوں کا مطلب سارے آزمانے میں زمانے میں جو کچھ چل رہا ہے اس سے پوری طرح سے واقف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا یہ رواج تھا لیڈرشپ کا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو اس کو 4 سال کے بعد ریگستان میں بھیج دیتے. اور جو لوگ ریگستان میں نہیں جاتے تھے ٹریننگ کو, مطلب اس کو ایک دم ہارڈ شپ دینا پڑتا. وہ ریگستان کی تپتی دھوپ میں اس بچے کو تپایا جاتا, خوب اس کو کرایا جاتا, محنت کرائی جاتی, اس کو الگ الگ ہنر اور ساری صلاحیتیں سکھائی جاتی. پھر وہ 6-8 سال بعد آتا اور پھر اس کو لیڈر کے طور پہ ایکسپٹ کیا جاتا. دائی حلیمہ کہاں ملی اللہ کے رسول کو؟ اسی ریگستان میں ملی. یہاں تو گھر میں تھے نا یہاں کے لوگ. دائی حلیمہ اس ریگستان کی حلیمہ. تو اور جو مغل سلطنتیں یہاں پر بنی یا جو مغل اپنے بادشاہ بھی جو گزرے ان کی بھی ٹریننگ محلوں میں سونے کے چمچوں سے نہیں ہوتی تھی صاحب. اپنے بچوں کو بہت سونے کے چمچے بلا کے سلا کے لے رہے ہم. یہ جیسے ہی بچے تھوڑے 4-5 سال کے ہوتے ان کو سب ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جاتا. 10 سال تک ان کو دنیا کے سارے ہنر سکھائے جاتے. ان کو ملٹری ٹریننگ
दी जाती, इनको धर्म की ट्रेनिंग दी जाती, इनको फिलोसॉफी सिखाई जाती, और जब वो आते तो कौम का सबसे बेहतरीन आदमी बन जाए। मैंने गलत नहीं कहा ना? अगर कोई किला फतह नहीं होता दोस्तों, तो जब बादशाह सलामत जाते तो किला फतह, उनको मालूम था बादशाह आ गया, किला फतह, कौन का सबसे बेहतरीन है। हुकूमतें ऐसी नहीं होती, बच्चों का खेल नहीं है। 5 साल में लड़खड़ाने लगती है यहाँ हुकूमतें, और अन्याय करोगे ना तो 15 दिन भी नहीं चलेंगे। भारत है ये हमारा, अब दुनिया में कहीं नहीं चलती। आपने हुकूमतें की 700-800 साल, अन्याय नहीं था, करके सुन लिए, सह लिए। अंग्रेजों को सह क्या, 10-15 साल में बगावत शुरू हो गई, 40-50 साल तक तो उनके नाक में दम लाके छोड़ दिया हमने। बर्दाश्त नहीं करता। आप तारीख क्या लिखे वो मत बोलिए, लॉजिक से बात कीजिए। 1% नहीं साहब, मुझे किसी ने कहा 1% बहुत बोल दिया। कुछ हजार लोग थे जिन्होंने इतने साल हुकूमत की, सारा एस्टैब्लिशमेंट नॉन मुस्लिम का था, पूरे सिपाही, पूरे तहसीलदार, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन। आप उनके खिलाफ कुछ काम कर सकते थे क्या, रोहन देते थे क्या? आपने जस्टिस किया, आपने लोगों की भलाई पैदा की, अच्छाई पैदा की, तब तो जाके लोगों ने आपको साहब, अदरवाइज तो आपको कब तक निकाल के फेंक देते। तो ये ट्रेनिंग एक कंप्लीट इंसान बनाने की ट्रेनिंग, उसको सारी चीजें पता चाहिए, उसको डिसीजन लेना है ना, उसको ह्यूमन साइकोलॉजी का अभ्यास चाहिए, उसको सोशियोलॉजी मालूम चाहिए, उसको हम जो देश में रहते हैं उसकी संस्कृति मालूम चाहिए, हाँ? लोगों के रवैये मालूम चाहिए, दूसरे धर्म के सारी चीजें मालूम चाहिए। अगर वो कुछ नहीं है तो क्या अपने तौर पे ले रहा, मैं मुस्लिम नजर में बैठा, मुझे नहीं मालूम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के क्या संस्कृति है, उनको क्या चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे मालूम होना चाहिए ना, तो मैं वो नहीं करूंगा कम से कम। तो सबसे पहली चीज इन चीज अल-मोमिनु या अल्फु अज़मानु, पूरे जमाने का ही, कुरान का और दीन का ही। दूसरी चीज है हिकमत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया विज़डम, कि जिस किसी को हिकमत मिली उसको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। हिकमत क्या है कि परिस्थिति को सही समझना, उसको इंटरप्रेट करना और उसमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना, दैट इज द हिकमत, विज़डम। ये किसको हासिल होता है? जाहिलों को थोड़ी हासिल होता है। इल्म की मेराज है ये हिकमत, ये इल्म की मेराज। इल्म का मतलब है कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन बड़े बड़े मालूमात वाले लोग भी डिसीजन नहीं ले पाते। जो विजडम होता है, वो हिकमत होती है कि वो सारी चीजों को समझ के फौरन तौर पे अपना फैसला ले। दूसरी चीज है कैरेक्टर्स। इस्लाम ने जो सबसे बड़ी बात, देखिए ये जो शर्तें हैं ना लीडरशिप की, वो इमामत की शर्तें हैं। जो मस्जिद का इमाम है, आप मस्जिद का इमाम एक बदअखलाक, एक नालायक आदमी को, जो जानी है, जिसने 100 बुराई पढ़ेंगे, आप निकल जाएंगे। बाहर की दुनिया में आप एक ऐसे लीडर को कैसे फॉलो कर सकते हैं जिसकी लीडरशिप ही ममनू है ना? बदअखलाक गैर इस्लामी फेल है, और वो मुसलमानों का लीडर हो कैसे? नहीं हो सकता ना। आप जवाब लाइए मुझे कि कोई बदअखलाक लीडर भी तुम्हारा बनाओ। कैरेक्टर का अपना एक जबरदस्त प्रभाव होता है, वो एक जबरदस्त असर रखता है। क्या आपने, ठीक है, ये जो यूनिवर्सल बात कर रहा हूं मैं, तो कैरेक्टर होंगे। महात्मा गांधी को एक बार कोर्ट में पूछा गया कि आपके खिलाफ ऐसा है और आपके हम इतना जुर्माना 200 रुपये करते उस वक्त। उन्होंने कहा नहीं दूंगा। 100 करते हैं, नहीं दूंगा। 50, जाओ, बोले हम आजाद करते। एक स्टेटस होता है, एक प्रभाव होता है जो एक जबरदस्त कैरेक्टर से आता है, और जिसमें अखलाक नहीं, वो मोमिन नहीं। और जो मोमिन नहीं, वो मुसलमानों का लीडर बन कैसे सकता है? बन सकता है क्या मौलाना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे, और जिसके अखलाक सबसे अच्छे है वो तुमको लीड करेगा ना। अभी हमारा पहिया उल्टा घूमने लगता है। तो आप मुझे बताइए कि जो आपने शोरूम देखे है ना, शोरूम, उसमें शोकेस में कौन सी चीज लगाते हैं? वो माल जो सबसे बेहतरीन चीज है, जो कोई प्रोफेशनल है वो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बताता है, तो कौन